جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے چوتھا کلمہ دیا گیا، اس کلمے کے اوپر آپ کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں نا، کیا سنتے آ رہے ہیں بتائیں ذرا؟ ہاں جی، پل بھر کی جدائی، اور یہ تو فلموں والا وہ بتایا آپ نے نا، ٹرینٹی ٹوٹ گئی تھی کیسے؟ باپ نے یسوع مسیح سے منہ پھیر لیا تھا، اس کی وجہ، اس کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ہاں ہاں، حبقوق کی کتاب پہلا باب 5ویں آیت ہے، ہاں اچھا، اور کوئی بات؟ ہاں جی، اچھا، اور نہیں، وہ تو بڑا ہی خطرناک بات ہے وہ، ہاں اچھا، اور کوئی بات بہنوں میں سے کوئی؟ یہ تو وہ یہودی اپنی طرف سے ٹیوے لگا رہے تھے نا، جیسے آج یہ شیعہ لگاتے ہیں کہ علی کو پکار رہا تھا، اس وقت یہودی کہہ رہے تھے کہ وہ ایلیا کو پکار رہا تھا۔ اور کوئی؟ اچھا، اس کلمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کون سا کلمہ ہے یہ؟ جدائی کا کلمہ ہے نا، ہاں جدائی کا کلمہ بھی اسے کہتے ہیں، لیکن آج اس کے الٹ ہم سارا کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ساری بات پہ پانی پھیرنے لگا میں، جو کچھ آپ نے ابھی تک سنا ہے اس پہ۔ حوالہ کون سا جی؟ متی کی انجیل 27 باب 46 اور 47 آئے، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا جلدی میں ہوں، اس لیے آپ حوالے نہ نکالیں، میں خود ہی پڑھ دوں گا آپ کے لیے۔ متی کی انجیل 27 باب 46 اور 47 آیت، مرکز کی انجیل 15 باب 34 آیت، ان دونوں اناجیل میں یہ حوالہ موجود ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور تیسرے پہر کے قریب، آپ کو پتہ ہے تیسرا پہر ہمارا ان کا جو رومن ٹائم سسٹم تھا یا جوئش ٹائم سسٹم تھا، ان کا تیسرا پہر ہمارا کیا ٹائم بنتا ہے؟ یس، تیسرا پہر ہمارے دوپہر کے 3 بجے بنتے ہیں، 3 بجے کا ٹائم۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ کچھ جو کھڑے تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایلیا کو پکارتا ہے، مطلب کہ اپنی طرف سے وہ ٹیوا لگا رہے تھے۔ ہاں، مرکز 15:34 میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہودی وقت کے حساب سے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی، تیسرے پہر کا مطلب ہے ہمارے شام کے 3 بجے۔ اب جو بڑی ایک غلط تفسیر اس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے پوری دنیا کے گناہ اٹھائے ہوئے تھے، اور حبقوق کی کتاب پہلا باب 13 ہے جو ہے اسے پڑھ دیتا ہوں، بلکہ میں وہاں پر لکھا ہے، تیری خدا کے متعلق کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ یسوع مسیح نے پوری دنیا کا گناہ اٹھایا ہوا تھا، تو اس سبب سے باپ نے اسے چھوڑ دیا، باپ نے منہ ایسے سائڈ پہ کر لیا، اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اتنی فضول بات ہے نا جس کا کوئی حساب نہیں، اور 99% چرچز میں گڈ فرائیڈے والے دن یہی بات سنائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا، جو حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے پہلا باب 13 آیت میں کہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بدی ہو رہی ہو وہ منہ ایسے سائڈ پہ کر لیتا ہے، تو یہ پتہ کیوں عجیب بات ہے؟ پھر تو وہ کسی کی عدالت ہی نہیں کر سکتا، اسے کیا پتا ہو کس نے کتنی بدی کی ہے؟ پھر تو اسے پتہ ہی نہیں لگے گا، وہ تو دنیا کی، وہ تو گناہ گاروں کی عدالت نہیں کر سکتا، پھر کامن سینس کی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی؟ اگر فرض کریں
میرا کوئی جاننے والا یہاں پر کھڑا ہو کے گالی گلوچ کرے گا اور میں بھائی سائمن سے کہتا ہوں کہ بھائی میں اسے گالیاں نکالتے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے منہ ایسے کر کے سنتا رہوں گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے مجھے برا لگ رہا ہے، میں برداشت نہیں کرتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گندی زبان استعمال کر رہا ہے. تو خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا برداشت نہیں کرتا بدی کو. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی تسلیس ٹوٹ گئی تھی، تسلیس اس صورت میں ٹوٹے گی اگر باپ بیٹے اور روح القدس کے درمیان جدائی آ جائے گی. یہ جدائی کا کلمہ تھا ہی نہیں، یہ ملاپ کا کلمہ تھا. ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ جدائی کا کلمہ تھا، لیکن آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ملاپ کا کلمہ تھا. جو یسوع مسیح نے دعا کی تھی کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ اس لیے نہیں تھی کی کیونکہ باپ ان سے جدا ہو گیا تھا. اب دیکھیں باپ کا یوحنا کی انجیل 3 باب 16 ہے، تو اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کس نے دنیا سے محبت رکھی؟ اوکے، اس کا مطلب یہ خدا کا پلان تھا کہ مسیح دنیا میں اور صلیب پر جان دے. تو خدا پنجابی تو ہے نہیں ہے کہ پہلے خود منصوبہ بنا کے بعد میں اسی سے منہ پھیر لے، ہے نا؟ جب منصوبہ بھی اس نے خود بنایا ہے اور عین وقت پر آگے منہ بھی بنا لے تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات، ہے نا؟ یہ باپ بیٹے روح القدس کی متفقہ مرضی اور ارادے کے مطابق جو ہے یسوع مسیح نے آگے کفارہ دیا تھا. اسی سبب سے یہ کہنا کہ باپ نے منہ پھیر لیا تھا، یہ باپ کی شان کے خلاف ہے بات. جو کام ہی اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اس سے وہ کیوں منہ پھیرے گا، کیوں منہ موڑے گا اس سے؟ سمجھ سے ہی پرے ہے یہ بات. تو خدا نے منہ نہیں تھا موڑا. ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے بدی اٹھائی تھی تو اس لیے خدا نے منہ سائڈ پہ کر. فضول بات ہے، یہ فضول ترین بات ہے. چونکہ باپ نے بیٹے کو چھوڑا نہیں اس لیے تسلیس بھی نہیں ٹوٹی. یہ ملاپ کی دعا کیسے تھی پھر؟ سنیے، یسوع مسیح اصل میں جب صلیب پر ہیں تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کتنی دیر میں تجھ سے دور رہوں گا، اور کتنی دیر کہ میرا پھر تجھ سے ملاپ ہو جائے. اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے بات نہیں کی اس طرح کی. یوحنا کی انجیل 14 اور 16 باب پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم خوش ہونا کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. یہ اس کا کوئی ایک دم سے سمجھ نہیں آتی بات کی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم خوشی منانا کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. کوئی کنیکشن بن رہا ہے بات کا؟ بتائیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہیں نہ آ رہی. پتہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح وہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سیدھے الفاظ میں نہیں کی انہوں نے، اگرچہ وہ سیدھی ہے لیکن الفاظ سیدھے نہیں استعمال کیے. میں باپ کے پاس جا رہا ہوں اور تم خوشی مناؤ کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ابھی جب میں زمین پر ہوں تو میں رتبے کے اعتبار سے باپ سے چھوٹا ہوں، ذات کے اعتبار سے نہیں. ذات میری اور باپ کی ایک ہے، لیکن جب تم خوشی مناؤ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں باپ کے پاس چلا جاؤں گا تو پھر جو جلال میں باپ کے ساتھ کائنات کی تخلیق سے پہلے رکھتا تھا مجھے پھر وہ مل جائے گا، جو کہ یوحنا کی انجیل 17 باب میں بھی ہم نے پڑھا. تو یہ کوئی پہلا مقام نہیں تھا جب یسوع مسیح نے اس بات کا اظہار کیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ دعا تھی. اس کا مزید ثبوت کہ یہ ملاپ کی دعا تھی زبور 22 میں ہمیں ملتا ہے. زبور 22 جو ہے وہ پورے کا پورا یسوع مسیح کے لیے ہے. زبور 22 جو ہے وہ یسوع مسیح نے ہی داؤد نبی کو دیا تھا کہ ایک پیشن گوئی کے طور پہ داؤد نبی جو ہے اسے لکھے. اور یسوع مسیح نے جو دعا کی تھی اس کا جواب فوری طور پہ مل بھی گیا. اس کا ثبوت پتہ ہے کیا ہے؟
پتہ ہے کسی کو کیا ثبوت ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ یسوع مسیح کے یہ کلمہ کہنے سے پہلے کیا تھا؟ کیا ماحول تھا؟ کیسا سما تھا؟ اندھیرا چھایا ہوا تھا. دوپہر 12 سے 3 کے درمیان اندھیرا چھایا ہوا تھا. لیکن جب یسوع مسیح نے کلمہ کہا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اندھیرا ہٹ گیا. اندھیرا ہٹ گیا. اور پھر یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح یہ دعا کر رہے تھے کہ باپ سے میرا ملاپ جلدی ہو جائے تاکہ میں اس جلال کو پہنچوں جو میں باپ کے ساتھ کائنات کی تخلیق سے پہلے رکھتا تھا. اور جب یسوع مسیح نے دعا کی تو فوراً دعا سنی گئی، اور اسی لیے اس کلمے کے فوراً بعد یسوع مسیح کی جان نکل گئی. تو یہ ملاپ کا کلمہ تھا، یہ جدائی کا کلمہ نہیں تھا. اگر آپ 27 باب ہی کی 48 اور 49 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. تو یسوع مسیح اس انتظار میں تھے کہ کب میں اپنا مشن پورا کروں اور باپ سے جا ملوں، اور یہاں پر آ کے مشن پورا ہو گیا تھا. ساری پیشن گوئیاں پوری ہو گئی تھیں. اور اسی سبب سے یسوع مسیح نے کہا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی کہ مشن تو پورا ہو گیا جس کے لیے مجھے بھیجا تھا دنیا میں، وہ کام تو میں نے کر دیا ہے، ابھی بھی تو مجھ سے کیوں دور ہے، بس اب بلا لے مجھے. اور باپ نے فوراً دعا سنی، اندھیرا ہٹا، یسوع مسیح چلائے، ان کی جان نکلی، باپ سے جا ملے. اور یہ جس زبور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بات اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. زبور 22 کو ہی نکالے آپ میں سے. میں بلکہ خود ہی پڑھتا ہوں، سنیے گا. آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ آئے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ باپ ان کے قریب آ جائے، وہ باپ کے قریب چلے جائیں. دوری ہے کیونکہ بھی بیچ میں. تو یہ جدائی کا کلمہ نہیں ہے، یہ ملاپ کا کلمہ ہے. لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی. انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر. وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے. یہ کب ہوا تھا یسوع مسیح کے ساتھ؟ جب ان کا مذاق اڑایا گیا. ہاں جی، کب ہوا تھا پتہ ہے کسی کو؟ چاول زیادہ کھا لیے؟ ڈاکو جب صلیب پر تھے یسوع مسیح کے ساتھ تو ان میں سے پہلے دونوں لان تان کر رہے تھے، پھر ایک کر رہا تھا، وہ بھی یہی باتیں کر رہا تھا کہ تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا. اور جو رومی سپاہی تھے وہ کہتے تھے اس کا تمسخر اڑا کے کہ اپنے آپ کو بھی نیچے اتار رہے صلیب سے، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر یہ بات لکھی ہے زبور میں، اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زبور یسوع مسیح کے متعلق لکھا گیا. آگے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا. میں پیدائشی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے. اور یہ بڑی خاص بات ہے، پتہ ہے کیوں؟
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یسوع مسیح اگر خود خدا ہوتے تو وہ صلیب پر خدا سے دعا کیوں کرتے؟ اگر یسوع مسیح خود خدا تھے تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے نمبر پر ہم تنہا خدا کو نہیں مانتے. اگر تو ہم اکیلے تنہا خدا کو مانتے ہوتے نا، پھر یہ سوال واجب تھا کہ جس تنہا خدا کو مانتے وہ تو صلیب پر چڑھا تھا. اکیلے خدا کو جس کو مانتے وہ تو صلیب پر چڑھا تھا، تو پھر وہ دعا کس سے کر رہا تھا؟ ہم خدا ثالوث کو مانتے ہیں. تو جب خدا بیٹا صلیب پر چڑھا تھا تو وہ خدا باپ سے دعا کر رہا تھا. لیکن کیا خدا کا خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کا خدا نہیں ہو سکتا، لیکن جسم کا خدا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر لکھا ہے باپ کس وقت یسوع مسیح کا خدا بنا؟ کس وقت بنا؟ یس، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو ماں کے پیٹ سے ہی میرا خدا ہے. خدا باپ یسوع مسیح کا خدا اس وقت بنا جب یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے جسم میں حمل میں ٹھہرے وہ. تو اس وقت سے باپ ان کا خدا ہوا. اس لیے جو یہ سوال ہے کہ یسوع مسیح کس کو خدا کہتا تھا اگر وہ خود خدا تھا، تو یہ ویسی انویلڈ کویسچن ہے، اعتراض ہی واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم اکیلے تنہا خدا کو نہیں مانتے. اور دوسری جو بات ہے کہ خدا کا خدا ہو سکتا ہے، نہیں، پر جسم کا خدا ہو سکتا ہے، خادم کا خدا ہو سکتا ہے. اور مجھے کیسے پتا ہے کہ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو خادم بن کے آئے؟ فلپیوں 2:5-11 کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا پر اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور اپنے آپ کو خالی کیا. خالی کس چیز سے کیا؟ یوحنا کی انجیل 17:5 اب اے باپ مجھے اس جلال سے جلالی بنا دے جو میں اس دنیا کی پیدائش سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا. باپ کے ساتھ جو سیم جلال رکھتا تھا یسوع مسیح، جب ایک خادم کی صورت اختیار کی تو اپنے آپ کو جس چیز سے خالی کیا تھا وہ خدائی جلال تھا. یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کرتے وقت بھی یہی دعا کی، یوحنا کی انجیل 17 باب میں بھی یہی دعا کی، یوحنا کی انجیل 14 باپ میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ تم خوشی مناؤ کیونکہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں. باپ مجھ سے بڑا ہے، یعنی کہ اب وہ بڑا ہے رتبے میں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو پھر اسی جلال پہ میں آ جاؤں گا. اور یہی بات وہ صلیب پر بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ ملاپ کے لیے یہ دعا تھی، کوئی تثلیث نہیں ٹوٹی، فضول بات ہے. اور نہ ہی خدا باپ نے منہ موڑا تھا. اگر خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ واقعی لٹرلی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر وہ دنیا کی عدالت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو کیا پتا ہو کس نے کتنی بدی کی اور کس نے نہیں کی. تو اس سے اس طرح کے جو مفروضے ہیں وہ بائبل سے ثابت نہیں ہوتے. مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں. بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں. وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں. میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں. میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا. یسوع مسیح کو جو کوڑا لگایا گیا تھا وہ عام کوڑے سے ہٹ کے تھا. اس کے اندر کیل، نوکیلی لکڑیاں، اتنے جو بالز ہوتے ہیں اتنے لوہے کے، اور ہڈیاں. اور جب وہ کوڑا لگتا تھا نا تو بوٹی نوچ کے ساتھ لے آتا تھا باہر. اور اس لیے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. جو 1000 سال پہلے یسوع مسیح نے داؤد کو لکھوایا، وہی جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. آگے دیکھیں گے، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں،
میرا دل موم کی مانند ہو گیا. یسوع مسیح جس کنڈیشن میں تھے ان کا جو دل ہے وہ پھٹ گیا تھا اس کنڈیشن میں. اور یہی سبب ہے کہ جب رومی سپاہی نے نیزہ مارا تھا نا تو پانی اور خون دونوں چیزیں نکلی تھیں, کیونکہ دل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے چوگرد جو ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے, لیکن جب وہ جھلی جب وہ پروٹیکشن والی جو وال ہے وہ ٹوٹ جائے تو جو بلڈ ہے وہ اس جھلی کے اندر آ جاتا ہے اور پھر پانی اور خون ایک ساتھ نکل آتا ہے. اور یسوع مسیح جس حالت سے گزرے تھے, جس کرب سے گزرے تھے ہماری خاطر, ان کا دل پھٹ گیا تھا. اس کے اوپر ایک پورا میرا ہے لیکچر کہ کس حالت سے گزرے, اور میڈیکل سائنس کس طرح سے ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ, اور یہ سب کچھ انہوں نے ہماری خاطر برداشت کیا. اور جب یہ سارا مشن پورا ہو گیا تو پھر بس صبر نہیں تھا ہوتا, پھر ان کے دل میں یہی تھا کہ جس باپ نے مجھ سے اس کائنات کی پیدائش سے پہلے محبت رکھی, جس باپ کے ساتھ میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جلال شیئر کرتا ہوں, اب میں اس باپ کے پاس چلا جاؤں. اور اس لیے اس سے پہلے بھی اپنے شاگردوں کو انہوں نے کہا کہ تم بھی خوشی مناؤ کہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس. ہم میں سے کوئی بھی باپ کے پاس نہیں گیا, کوئی دیکھ کے آیا, لیکن جب بھی پریشانیاں زیادہ ہونا یا جب بھی تکلیفوں کی بات ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, کاش یہ زندگی ختم ہو جائے اور ہم خدا کے پاس چلے جائیں. پتہ ہے کیوں؟ ہمیں لگتا ہے وہاں پہ سکون ہے, وہ ہمیں اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم جب اس کی محبت کو پائیں گے تو ہر قسم کی تسلی اور سکون ہمیں مل جائے گا, ہے نا. تو جو آیا ہی اس باپ کے پاس سے تھا وہ کیوں نہ یہ دعا کرتا, آئے باپ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب مجھے تو نے کیوں چھوڑا ہوا ہے, بس بلا لے اپنے پاس, کام مکمل ہو گیا جس کے لیے میں آیا تھا. تو ملاپ کا کلمہ تھا, جدائی کا کلمہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آگے پڑھتے ہیں. میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی, اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا, کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے, بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے, وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں. جس دور میں داؤد نے یہ لکھا اس دور میں صلیب دینے کا رواج ہی نہیں تھا دنیا میں کہیں بھی, مطلب کہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا صلیب پہ لٹکائے جانے کا. اور اس دور میں یہ یسوع مسیح نے ہی داؤد سے لکھوایا. اس کے بعد ایران والوں نے سب سے پہلے صلیب دینا شروع کی لوگوں کو, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد نے جو لکھا وہ خدا کا الہام ہے جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ داؤد کو دیا خدا نے اور اس نے لکھا وہ اس کے 1000 سال بعد اسی طرح سے پورا ہوا. وہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدتے ہیں. میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں, جو آگے میں نے آیت بولی تھی, وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں. وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. ڈالا گیا تھا نا کرا, حوالہ یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد؟ یاد ہے حوالہ کسی کو کہ نہیں؟ جی پڑھیے. یوحنا 19:23-24 میں بھی لکھا ہے, جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے, ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ, اور اس کا کرتا بھی لیا. یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑیں نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو,
جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا، چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اسی کو آگے پڑھتے جائیں آپ۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، آئے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ یہاں بھی ملاپ کی آواز لگائی جا رہی ہے کہ مجھ سے دور نہ رہ، مجھے بلا لے، مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، کام مکمل کر لیا میں نے۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح داؤد نبی کے ذریعے شکر گزاری گزران رہے ہیں باپ کے آگے کہ تو نے مجھے بلا لیا اپنے پاس، تو نے میری دعا سن لی ہے، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اور اس سبب سے میں کیا کروں گا؟ اپنے بھائیوں میں تیری ستائش کروں گا، تیری شکر گزاری کروں گا۔ اور وہ بھائی کون ہے؟ یس، کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ عبرانیوں 2 باب اس کی 12 آیت لکھا ہے، سنیے گا۔ اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ یعنی کہ یسوع مسیح کے اس کلمے پر ہی کلیسیا کی بنیاد بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبرانیوں کے خط میں پولس رسول پرانے عہد نامہ کے زبور 22 اس کی 22 آیت میں، جہاں پر یسوع مسیح داؤد کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں میں ستائش کروں گا، پولس رسول عبرانیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ اصل میں جب یہ کہا گیا کہ اپنے بھائیوں میں، تو وہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو زبور 22 میں یسوع مسیح کی صلیبی موت، ان کے ملاپ کی دعا، اس دعا کا سنا جانا، اور یسوع مسیح کی شکر گزاری، اور کلیسیا کی بنیاد، کلیسیا کا قائم ہونا، ان سب کی پیشن گوئی ہیں۔ اور یہ کہاں پر پوری ہوتی ہیں ساری؟ چوتھے کلمے پر۔ یہ اہمیت ہے چوتھے کلمے کی، ملاپ کا کلمہ۔ یہ تب ہی سب کچھ پورا ہونا تھا جب باپ کا بیٹے کے ساتھ ملاپ ہو جاتا دوبارہ، اور اسی لیے وہاں پر بیٹے نے ملاپ کی دعا کی، جدائی کی دعا نہیں کی۔ اس لیے یہ جدائی کا کلمہ نہیں تھا، بلکہ ملاپ کا کلمہ تھا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔